والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ اس کائنات کا دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست و احباب، اقربا، وہ حد الوسیع کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس اپنے بھائی کو، وہ اپنے اس عزیز کو، وہ اپنے اس دوست کو اس مشکل سے نجات دلائیں۔ اگر ان کی کوشش بارآور نہیں ہوتی تو پھر وہ مال و دولت بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی کام نہ چلے تو
تو وہ پھر واسطہ، وسیلہ اور سفارش ڈھونڈتے ہیں، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو وہ اپنے مددگاروں کو، اپنے حواریوں کو جمع کر کے وہ سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنے عزیز کو اس مشکل سے نکال سکیں۔ لیکن بھائیوں، یہ اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، اسی کائنات میں یہ معاملات ہو سکتے ہیں، آخرت میں یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ احکم الحاکمین سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے، آخرت میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی تاوان اور فدیہ لیا جا سکتا ہے۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش اور شفاعت اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس کے حواری، اس کے دوست و احباب اس کی مدد کر سکیں گے۔ یہ چاروں معاملات نہیں۔ آج کے اس خطبہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان معاملات میں سے تیسرا معاملہ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس کو شفاعت کام نہیں دے گی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شفاعت کے بارے میں بھی اس کائنات میں چار نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہود کا ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم کوئی بھی گناہ کریں، کسی بھی جرم کا ارتکاب کریں، کل قیامت کے دن اگر ہم جہنم میں گرا بھی دیے گئے تو پھر ہمارے آباء و اجداد جو انبیاء ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت کے مالک اور وارث بن جائیں گے۔ اور دوسرا نظریہ وہ نصارہ کا ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی شخص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسیحی عقائد کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے لیے یعنی اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کی کفارے کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ ان کا نظریہ۔ اور تیسرا نظریہ وہ مشرکین کا ہے۔ مشرکین کا نظریہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت آئے گی نہیں، ایسا کوئی دن ہی نہیں ہے کہ جس دن حساب و کتاب ہو اور ہمیں شفاعت کی، سفارش کی ضرورت پڑے، اور اگر آ بھی گیا تو ہم جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نظریات موجود ہیں۔ اور چوتھا نظریہ
جو اعتدال پر مبنی ہے، میانہ روی پر قائم ہے، وہ ہے اسلام کا نظریہ۔ اسلام کا نظریہ جس میں ان تینوں نظریوں کا رد بھی ہے اور پھر شفاعت کی استنباط بھی ہے اور اس کا ثابت کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ وہ کون سا دن؟ لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی تاوان، کوئی فدیہ، یہی مال جس کا تمہیں کہا جا رہا ہے خرچ کرو، یہ تم وہاں سارے کا سارا دینا چاہو فدیے کے طور پر، تاوان کے طور پر، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا خلہ، اور نہ ہی انتہائی قریبی دوست تمہارے کام آئیں گے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی مطلقاً سفارش اور شفاعت تمہارے کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، فرمایا جو اس عقیدے کا، اس نظریے کا انکار کرتا ہے وہ پھر ظلم و ستم کا ارتکاب کرتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس کلمے پر اگر آپ غور کریں، دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جتنا بھی مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہیں ان کی جان پر ظلم، کہیں ان کی عزت پر ظلم، کہیں ان کے مال پر ظلم، کہیں ان کی اولاد پر ظلم، یعنی یہ جتنی بھی صورتیں ظلم کی ہیں، وہ صرف اور صرف اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا، ہم جو بھی کریں، یہود کی طرح جیسے بھی گناہوں کا ارتکاب کریں، سال کے بعد کسی کے در پر جا کر نذرانہ دیں، نظر و نیاز دیں اور اس کو خوش کر دیں، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ کے پاس ہم پارسا اور متقی پرہیزگار بن کر پہنچیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، محنت کی، جد و جہد کی، ان قریب وہ اپنی اس سعی، اس کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی اپنے ایک صحابی پر خوش ہوئے، کہا اے میرے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا، کیا تمہیں چاہیے؟ صحابی رسول تھے، ہمارے جیسے ہوتے ہم اپنی پریشانیوں کے انبار لگا دیتے، ہم اپنی تنگ دستی کے گلے شکوے سامنے رکھ دیتے، اور اللہ کے رسول دنیا کے لیے ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے دنیا کا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن صحابہ اس دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے تھے، وہ پاک باز ہستیاں، صرف ایک ہی مطمع نظر تھا اور وہ تھا آخرت کی کامیابی۔ اس لیے کہا اسألک بمرافقت فی الجنہ، اے اللہ کے رسول آج خوش ہوئے، آپ نے مجھے اجازت دی کہ سوال کروں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کل جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ اکبر، جنت میں آپ کیا ساتھ چاہیے، آپ کے ساتھ میرا محل ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لو،
کہا نہیں نہیں اللہ کا رسول، مجھے چاہیے تو صرف یہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں تجھے یہ بشارت دیتا ہوں ایسا ہوگا؟ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا عینی علی نفسک بکثرت السجود۔ اے ربیہ، اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، کل جنت میں میں تیری سفارش کروں کہ اللہ میرے ربیہ کا میرے گھر کے ساتھ گھر بنا دے، یہ چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ نفل ادا کیا کرو، کثرت کے ساتھ اپنی اس پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دیا کرو۔ یہ کرو گے تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تجھے اپنا رفیق بنا لوں گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اسلام کا نظریہ کہ مطلقاً شفاعت نہیں ہوگی، اور شفاعت ہوگی تو اس میں اللہ کا اذن چاہیے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رضات بھی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن۔ آج باتیں کرتے ہو، فلاں ہماری شفاعت کر دے گا، فلاں ہمارا سفارشی بن جائے گا، ہم چاہے دنیا میں جو بھی کرتے رہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن۔ شفاعت کی بات وہاں تو اللہ کے سامنے اس وقت تک کوئی اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے گا۔ تمہاری شفاعت کیا، اپنی صفائی کے لیے بھی اپنی زبان نہیں کھولے گا الا باذن، جب تلک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ فرمایا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ یہ انسان تو کیا، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے پاس رہنے والے فرشتے، وہ بھی اس وقت تک اللہ سے کلام نہیں کریں گے جب تلک میرا اللہ رب العالمین ان کو اجازت نہیں دے گا۔ کیوں؟ فرمایا بات تو بات کی بات ہے، وہاں سفارش کی بات آئے گی تو وہاں بھی اذن چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں یہ ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن۔ آج ہر ایک کو تم نے اپنا سفارشی بنا لیا۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں وہی صرف کر سکتا ہے جس کو میرا اللہ اجازت دے دے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن۔ کوئی اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کا سفارشی بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بنتا ہے تو فرمایا پھر اس کی شفاعت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرے وہ تو کام آئے گی نہیں۔ بلکہ میں تو قرآن و حدیث کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہوا، اللہ کے اذن سے بھی جو اجازت ہوگی، جو شفاعت کی جائے گی، سفارش ہوگی، اس میں بھی جب تک میرا اللہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ دوستو اور بھائیو، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ فرمایا اللہ کسی کو چاہے گا شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اجازت دے گا، وہ اب شفاعت کرتا ہے۔ فرمایا اس کی شفاعت بھی وہ مشروط ہے کہ اس نے شفاعت کس کی یہ بندہ اس کا حقدار بھی تھا یا نہیں۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ فرمایا اللہ کو اس کی شفاعت پسند آئے گی تو اللہ قبول فرمائے گا، وگرنہ نہیں کرے گا۔ بھائیوں، کس کس کو اجازت ملتی ہے؟ قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں۔ قرآن یہ بھی آپ کا سفارشی بنے گا۔ حافظ قرآن، آج اس قرآن سے بھاگتے ہو، اس قرآن سے اپنی اولادوں کو تم نے دور کیا ہوا اور تمہاری اولادیں تمہاری نافرمان۔ یہ حافظ قرآن، قرآن کو حفظ کروانے والے والدین خوش نصیب، ان کا بیٹا اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دو صورتیں، پہلی دو صورتیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ سورہ الملک
30 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ یہ اپنے صاحب کی نجات کی سفارش کرے گی۔ دوستو اور بھائیوں، اسی طرح اللہ کے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء اور اللہ کے ملائکہ اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یہ بھی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ اجازت تو ان کو مل گئی، اب ان کی اجازت، ان کی سفارش اور ان کی شفاعت وہ مشروط ہے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، یہ کس کی شفاعت کرتے ہیں؟ اللہ کو یہ بندہ حقدار بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ دوستو اور بھائیوں، اگر انہوں نے شفاعت کی، چاہے وہ قرآن تھا اور حافظ قرآن تھا، چاہے وہ اللہ کا ولی تھا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، بلکہ چاہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سرتاج انبیاء، امام الانبیاء ہوں، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اگر اللہ کو ان کی شفاعت پسند آئی تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، وگرنہ اس بندے کے لیے اس کی شفاعت رد کر دی جائے گی، چاہے وہ میرے اور آپ کے آقا پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہوں۔ مجھ پر فتویٰ نہ لگا دیجئے گا کہ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی، بلکہ آؤ سنو اللہ کا قرآن، اور میرے آقا علیہ السلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا، آپ جانتے ہیں معروف واقعہ، ابن ابی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا سچا محب رسول تھا، آیا آنسو لے کر، اللہ کے رسول میرا بابا فوت ہو گئے، آئیے آپ جنازہ پڑھا دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی سفارش پر اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام اٹھے اور جنازے کے متعلق میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا تھا، سنو جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا۔ فرمایا کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں صرف 40 توحید پرست، اللہ کی توحید پر پختہ ایمان لانے والے، وہ 40 بندے اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تھا، فرمایا الا شفعهم اللہ فی، اللہ رب العالمین ان بندوں کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس بندے کو جنت کا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔ یہ جنازے میں 40 عام امتی جو توحید پرست، اور ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، لیکن بندہ صحیح نہیں ہے، جس کی سفارش کرنے کے لیے آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے دامن پکڑ لیا، اللہ کے رسول آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ کہا اے عمر فاروق، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جانتا ہوں میرے اللہ نے کہا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر میں 70 بار بھی ان منافقوں کے لیے اللہ سے سفارش کی دعا کروں، اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف نہیں کروں گا، تو میں 70 سے زائد مرتبہ دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، میں اس عبداللہ کے لیے 70 سے زائد مرتبہ دعا کروں گا، شاید میرا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور میرے آقا نے دعائیں کیا کی تھیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ اپنی مغفرت کا قلم چلا دے، اے اللہ اس کی تکریم کرتے ہوئے اس کو جنت کا مالک اور وارث بنا دے۔ یہ کون دعائیں کر رہا ہے؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم کر رہے تھے۔ فانزل اللہ تعالی علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اپنے اس رسول پر قرآن نازل فرما دیا، اور کیا فرمایا؟
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی مر جائے ان کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی ان کی قبر پر جا کر آپ نے ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ میرے نبی کریم نے رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھایا، اللہ نے اس جنازے کے اندر کی جانے والی دعائیں رد کر دیں۔ کہا نہیں میرے محبوب، میں تیری دعاؤں کو سننے والا، بلکہ کل قیامت کے دن تجھے شفاعت عظمیٰ کا مقام عطا کرنے والا، مقام محمود پر فائز کرنے والا۔ کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے بابا آدم کے پاس، آپ سفارش کر دیجئے، اللہ حساب و کتاب کر دے، چاہے جنت میں چاہے جہنم میں، لیکن یہاں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ سیدنا بابا آدم بھی انکار کر دیں گے اور سیدنا نوح کی طرف بھیج دیں گے۔ نوح نجی اللہ کے پاس آتے ہیں، وہ بھی انکار کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے خلیل وہ بھی انکار کرتے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، یہ اللہ کا کریم یہ بھی انکار کرتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ کلیمت اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ بھی انکار کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ ساری انسانیت مل کر میرے پاس آئے گی، اور میں پھر اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور میرا اللہ رب العالمین میرا شرع صدر فرما دے گا، اور میں ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ مجھ سے پہلے کبھی اللہ کی یہ حمد و ثنا کسی نے نہ کی ہوگی، اور پھر میرا اللہ خوش ہو کر کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، فرمایا تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں سفارش کریں گے، اے اللہ یہ سارے انسانوں کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ اللہ میرے نبی کی شفاعت پر یہ حساب و کتاب شروع کر دے گا۔ دوستو اور بھائیوں، لیکن جنازے کی بات سنی، اللہ رب العالمین اس وقت تک اس بندے کی خاص شفاعت قبول نہیں کرتا جب تک وہ بندہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا، فرمایا سنو ما کان للنبی، یہ تو عبداللہ بن ابی تھا، آگے سنو میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لائق ہی نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے یہ موحد توحید پرست ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے بندوں کی شفاعت کریں، ایسے بندوں کی سفارش کریں للمشرکین، جو مشرک تھے۔ کون مشرک؟ دشمن تھے؟ نہیں، فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَا، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، فرمایا یہ ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش اور شفاعت کریں، کیونکہ بھائیو شفاعت کی 3 بنیادی شرطیں ہیں جو سب کے نزدیک کوئی مسلمان اس کا انکاری نہیں ہے۔ یہ 3 شرائط موجود ہوں گی تو سفارش ہوگی، وگرنہ شفاعت رد کر دی جائے گی۔ سب سے پہلی شرط کہ اللہ تعالی کی سفارش کرنے والے کے لیے اجازت ہوگی کہ ہاں میرے بندے تو حافظ قرآن ہے، تو میرا قرآن ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا حبیب ہے، تو میرا نبی ہے،
تو میرا فرشتہ ہے، تجھے اجازت دی جاتی ہے، کرو کس کی شفاعت کرتے ہو، یہ اجازت اللہ کی چاہیے۔ دوسری بات کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ بندہ بھی صحیح ہو، وہ بندہ مشرک نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ تمہاری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ فرمایا ہر نبی نے جلدی کی اور اس دنیا میں ہی اس نے دعا کر دی، یعنی وہ دعا کسی قوم کے لیے بد دعا بن گئی۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، یا اللہ میں اب تھک چکا، یہ میری بات کو نہیں مان رہے، ان پر عذاب نازل فرما دے۔ اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ اسی طرح ہر نبی نے اس دنیا میں اس دعا کو مانگ لیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن وَإِنِّي اَخْتَبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا لیکن میں نے اپنی اس دعا کو روکے رکھا، اپنے پاس رکھا، کل قیامت کے دن میں اپنی اس امت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج اپنے آپ کو نبی کی شفاعت کا حقدار بنائیے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے نبی ہر ایک کی شفاعت کرتے رہیں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار اپنے آپ کو بنائیے۔ میرے آقا نے اسی حدیث میں بیان فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میری یہ شفاعت اور میری یہ سفارش میرے ان امتیوں کو ملے گی۔ کون؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا جو میری امت میں اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنایا تھا، کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھا تھا، کسی اور کو اپنا فریاد رس نہیں سمجھا تھا، کسی اور کو اپنا مصیبت دہندہ نہیں سمجھا تھا، کسی اور کے سامنے اس نے اپنا دامن نہیں پھیلایا تھا۔ وَهِيَ مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اگر اس حالت میں فوت ہوا تو فرمایا پھر میں تو آخر تک اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالوں گا۔ کبیرہ گناہ بھی کیے ہوئے، شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کیا ہوا، جہنم میں جل رہے تھے، وہاں سے میں نکالتا رہوں گا، نکالتا رہوں گا، نکالتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کہے گا چھٹی بار ہوگی، حدیث کے الفاظ، چھٹی بار میرے آقا جب سفارش کریں گے میرا اللہ کہہ دے گا اے میرے محبوب تو بار بار آتا ہے، آج میں فیصلہ کر دیتا ہوں، جاؤ جہنم میں۔ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی توحید ہے، اس کو اپنے ساتھ نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اور حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، بعض ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کا نام ہی جہنمی ہوگا، کہ وہ جہنم میں اتنا عرصہ جل کر گئے ہوں گے، میرے نبی کی شفاعت قبول ہوگی اور وہ جنت کے مالک اور وارث بنیں گے۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے آؤ کوشش کرو، اس شفاعت کو چاہتے ہو، اس سفارش کو چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس شفاعت کا حقدار بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ سب سے پہلا خوش نصیب تو وہ ہے جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یعنی موحد آدمی ہے، چاہے وہ جہنم میں بھی چلا گیا، ایک وقت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو، ایک دن کا فیصلہ بھی ہو گیا نا سزا کا، ایک دن کا
تو وہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کا دیدار بھی نہ کروائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اس کائنات کے اندر ساری زندگی آسانیوں میں گزارنے والا، کبھی اس نے تکلیف کا منہ نہیں دیکھا تھا، وہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں، اس بندے کو جس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا، اتنی تکلیف بھی دنیا میں نہیں آئی، عیش و عشرت میں زندگی گزار کر آیا، اس کو جہنم میں پھینکنا نہیں، صرف اس کو وہاں سے گزار کر لاؤ، نظارہ کروا کر لاؤ۔ اب اس کو نظارہ کروا کے لایا گیا۔ میرے اللہ نے پوچھا، اے میرے بندے، تجھے میں نے بڑی نعمتیں دی تھیں، تو زندگی کیسے گزار کر آیا؟ کہا، اللہ میں نے تو زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ بندہ جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا، صرف جہنم کا نظارہ کیا ہے، دیکھا ہے دور سے، اور یہ کہتا ہے اللہ میں نے کبھی دنیا میں سکون دیکھا ہی نہیں تھا، یعنی ساری زندگی کی آسانیاں بھول چکا ہوتا ہے، اور وہاں پر اس کائنات کے اندر تکالیف میں مبتلا بندہ کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، وہ بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس کو صرف جنت کا نظارہ کروا کے لاؤ، داخل نہیں کرنا، جنت کی ہوا بس اس کو پہنچے۔ کہا لے کر آئے۔ اللہ نے پوچھا، میرے بندے دنیا میں کیسی زندگی گزار کے آیا؟ کہا یا اللہ میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے بھائیوں دعا کیا کیجیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دے۔ بہرحال شفاعت کے خوش نصیب وہ کون ہیں جو شفاعت نصیب ہوگی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرمایا سب سے پہلا موحد جو توحید پرست ہے، دوسرا بندہ جو صبح و شام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 10 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، 10 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد تم میرے اوپر درود بھیج دیا کرو۔ فرمایا میں زبان نبوت سے کہتا ہوں وجبت لہ الشفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ اسی طرح فرمایا اذان سنتے ہو؟ آج تو سنتے ہی نہیں ہیں، آج تو سنتے ہیں تو صرف یہ سنتے ہیں، آج اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے دنیا کا۔ اذان سنتے ہو؟ اذان سننے کے بعد میرے آقا نے کہا جو بندہ میرے لیے دعا مانگتا ہے، آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، فرمایا جو بندہ میرے لیے یہ دعا کر دیتا ہے میں اس کو بھی یہ بشارت دیتا ہوں وجبت لہ الشفاعہ، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا آسان ہے، ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ آگے سنو، مدینہ منورہ میں اگر اللہ نے توفیق دی آپ عمرے کے لیے چلے گئے، 8 دن 10 دن زندگی کا جتنا بھی عرصہ گزارا، وہاں تکلیف آ جائیں تو گلے شکوے نہ شروع کر دیا کرو، کبھی اپنی حکومتوں کے، کبھی سعودیہ گورنمنٹ کے، کبھی حج والوں کے، حملے والوں کے، نہیں۔ فرمایا جو بندہ صبر کرے گا، مدینے کی مشکلات پر صبر کرنے والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت لہ الشفاعہ، اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو یہ کام جو ہے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ چند ایک اعلانات ہیں۔ یہ بھائی نے کہا ہے کہ ایک بھائی کا شفیع صاحب ہے، ان کی جاب کا مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ذریعہ بنائے ان کی روزی کے لیے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے کہا ان کی بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور ایک ساتھی نے کہا کہ ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم اعز الاسلام والمسلمین
المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس، واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.